أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے، کیونکہ عہد انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ اللہ نے ان سے عہد کر رکھا ہے کہ ان پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبیوں پر عذاب نہیں آیا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، تو انہیں معلوم تھا، انہوں نے اسی وجہ سے کہا، اب کہا بھی نبی سے، اللہ اکبر، ان کی دیکھیے، ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے، اور ان کی دیکھیے، ان کی برائی دیکھیے کہ وہ ایک طرف نبی کی طرف آئے ہیں اور نبی سے کہہ کے آ رہے ہیں، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد، کہ اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا میں یہاں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں، یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل اور حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے؟ اور یعنی کہ واضح بات کرے سے مراد کیا ہے کہ وہ واضح بول نہیں سکتے تھے، وہ کہتا کہ تم لوگ اس کی بات سنو گے؟ میں جو اتنا طاقتور، میرے الفاظ اتنے واضح الفاظ، میری اتنی سلطنت، میں رب ہوں گا یا یہ ہوگا؟ تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے؟ میرے پاس تو اتنی ملکیت، اتنا مال، اتنا گولڈ اور اتنی دولت ہے۔ ایک بہت اہم ترین بات ہمیں سمجھنے کو کیا ملتی ہے کہ دولت بھی یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والا رزق عطا کرے اور دولت کو ہمارے لیے کبھی فتنہ نہ بنائے، کیونکہ انسان دولت کو پا کر خود کو فرعون کی طرح سمجھنے لگتا ہے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے، کہ اس کی فوج ہوتی نا، میری تو اتنی فوج ہے، اس کے ساتھ تو فرشتے بھی نہیں، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے ان کو پیشرو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ بھی حضرت مریم علیہ السلام پر شور مچانے لگے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے۔ یہ مثال بھی انہوں نے صرف جھگڑے کے طور پر بیان کی، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں نہیں، مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، ہم انہی کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیں، اور یقیناً وہ عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو۔ قیامت کی نشانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں شک ہرگز نہ کرو، اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اختلاف کرتے ہو کیا؟ جن باتوں میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں جو اختلاف ہوگا وہ واضح کر دیں گے کہ تم کس بات پر اختلاف میں ہو۔ سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا، کہ اچانک وہ قیامت ان پر آ جائے۔ یہ صرف قیامت کی گھڑیوں کا انتظار کر رہی ہیں، ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں۔
کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہو۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، لیکن متقی لوگوں کے دوست بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ وہ ان کا ساتھ وہاں نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یا عبادی لا خوف علیکم، یا عبادی یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر خاص طور پر ان کو کہا، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوتا، تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے بھی پھرائے جائیں گے، سبحان اللہ، ان کے اوپر سے پھرائے جائیں گے، اور اس میں وہ ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ دلی خواہش کریں گے، اور انہیں آنکھیں لذت اور آنکھیں ان کی لذت پائیں گی، یعنی آنکھیں دیکھ کر محظوظ ہوں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، یعنی اب وہ مرنا چاہیں گے، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتے کہیں گے یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ ابھی اس وقت اس جگہ پر ماکثون، یہاں پر ابھی ٹھہرو، یہ ٹھہرنے کا مقام ہے تمہارے لیے، پڑاؤ کی جگہ ہے تمہارے لیے۔ وہ دنیا پڑاؤ کی جگہ نہیں تھی، یہ جہنم تمہارے لیے پڑاؤ کی جگہ ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، تو نے پسند ہی نہ کیا حق کو، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کہہ دیں، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے، اللہ کی وحی میرے پاس آ رہی ہے تو میں سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، پاک ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رب السماوات والارض رب العرش العظیم، رب العرش عما یصفون، سبحان رب السماوات، پاک ہے میرا رب۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، چنانچہ آپ انہیں چھوڑیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنی اس دن سے جا ملے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سے ملے، اس گھڑی سے مل لیں، ان کو اسی دنیا میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ اللہ آسمانوں میں بھی وہی رب ہے، زمین میں بھی وہی رب ہے، لیکن اور وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی ہر چیز کے بنانے میں حکمتیں چھپی ہیں۔ اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے کہ اللہ کے سامنے کسی کی بھی سفارش کر سکیں، مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ کون ان کو الٹے راستے دکھا رہا ہے؟ کون ان کو راہ راست سے ہٹا رہا ہے؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب، یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے رب نے نبی کے ایک ایک بات جو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے نبی کے بات کی سچائی اور حق کی قسم اٹھائی۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب، اے میرے رب، یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کر دیں، وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ پھر بھی اللہ نے
سلام کتنی اہم ترین بات ہے. تم اپنی زندگی میں جو تم بہکے ہوئے ہو اسی میں سلامت رہو. ہم اپنے ایمان میں سلامت رہیں گے. تم اپنی اپنی اس شرک کے اندر سلامت رہو، اپنی اس گمراہی کے اندر سلامت رہو. سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے اور بڑی اہم ترین سورہ ہے. اس کی 59 آیات اور 3 رکوع ہیں. 44 نمبر پہ ہے قرآن میں، اور 64 نمبر پہ اس کا نزول ہوا. مکی سورہ ہے. آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رب، میرا رب، اس قرآن کی اپنے الفاظ کی قسم اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے اس واضح کتاب کی، اس کا ہر ہر لفظ واضح ہے، چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. یقیناً ہم ڈرانے والے تھے. اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ شب برات کو مناتے ہیں جی. شب برات والے دن ساروں کی عمریں لکھی جا رہی ہیں، اس کے مرنے کے فیصلے ہو رہے ہیں. آج پوری پوری رات عبادتوں میں گزاری ہے. اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا میرے رب نے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھیے، سمجھیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ بابرکت رات میں نازل کیا گیا یہ قرآن. یقیناً ہم ڈرانے والے تھے. اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر کچھ حاصل کرنا اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کر اہمیت والا فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے. ہماری طرف سے حکم ہے. یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے. آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے. بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں. چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا. بالدخان مبین. ایک واضح دھواں ایسا ہوگا کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. آج ہم لوگ سموک دیکھتے ہیں نا، تو یہ ہمیں ٹریلرز دکھائے جا رہے ہیں، ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ تو بھی ہلکا دھواں ہے. لیکن جب رب کائنات وہ دخان کا دھواں لائیں گے تو پھر تو کچھ دکھائی بھی نہ دیا جائے گا. وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک عذاب. اچھا، ایمان والوں کو دھواں کچھ تکلیف نہ دے گا، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی آنکھیں اس دھوئیں سے تکلیف میں مبتلا ہوں گی. اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے. یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں. ان کے لیے نصیحت کہاں؟ حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے. پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے یہ رسول. یعنی کہ اس کو سکھا دیا گیا ہے، دیوانگی سکھائی گئی ہے. ایک طرف تو اس رسول کو وہ علم والا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے. یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں. بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی بڑی پکڑ پکڑیں گے. یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا، اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا. ان کی آزمائش کیا تھی؟ دولت، پیسہ. قوم فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا، اور پھر اللہ نے ان کے پاس رسول بھی بھیجا. کتنی اہم بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے. بار 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 جب کوئی دین کی طرف آتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی پیسہ آزمائش بنتا ہے. جب کوئی اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش بنتا ہے. جو دنیا کے کاموں میں پڑا ہے اس کے لیے بھی آزمائش بنتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں پیسہ دے کر کہ ہم اس کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر لانے والا ہوں. اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہو ہی رہو. پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں. حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو. یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ تمہارا پیچھا کریں گے. تم ڈر نہ جانا اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا.
یقیناً وہ لشکر غرق غرق ہونے والا ہے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دریا کو پار کر رہے تھے نا، تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، اس دریا کو واپس ملا دے، واپس ملا دے، واپس ملا دے، وہ ہمیں پکڑنے والے ہیں، ہمیں پہنچنے والے ہیں. لیکن چونکہ میرے رب نے ان کو غرق کرنا تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو نہیں کہا کہ اب اس دریا کو توڑا پھاڑا ہے تو اب اس کو واپس ملا. اللہ نے یہ اس قوم کو وہاں پر دکھانا تھا، یہ مقصود تھا کہ اللہ کے حکم سے یہ دریا پھٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا ہے، اب اس کو ملائے گا میرا رب ہی. انہوں نے بہت کہا حضرت موسیٰ کو کہ اس دریا کو واپس ملا لیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے. ان کی ایمان دیکھیے، آزمائش ایمان کی، کہ اللہ پر توکل مکمل رہے، یقین رہے، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور جس کو پکڑ لیا تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر اس کو ویسا ہی عذاب دیں گے. تم اس دریا کو تھما ہوا چھوڑ دو. جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو ملا دیا. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں. یہ وہ اہل فرعون کی بات ہو رہی ہے. اور وہ سامان عیش جس میں وہ مزے اڑانے والے تھے، دنیا کی زندگی میں سب کچھ چھوڑ گئے. ہم گھروں کو زیب و زینت دیتے ہیں، سب کچھ گھروں کو بنا دیتے ہیں، بہترین سے بہترین عالیشان محل بناتے ہیں. میرے رب نے کہا وہ سامان عیش جس میں وہ قیام گاہیں، وہ عالیشان محل جس میں وہ مزے اڑانے والے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ گئے. اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین. اللہ میرے رب نے کیا کہا، یعنی اس سے کتنی اہم ترین بات کہ ان پر آسمان بھی رویا اور ان پر زمین بھی روئی. اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا ان پر، اور نہ وہ مہلت دیے گئے. یعنی دیکھیے کہ اس میں نہ رونے سے کیا مراد ہے، کہ آسمان ان کی اس بات پر نہیں رویا کہ ان پر کوئی دکھ اور افسوس نہ ہوا آسمان کو، اور نہ ہی زمین کو کوئی ان پر دکھ اور افسوس ہوا، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی. فرعون نے یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اگر زمین پر کسی کو کسی پر ترجیح دی تو وہ صرف اور صرف علم کی بنا پر دی ہے. جو عزت اللہ تعالیٰ علم کی بنا پر دیتا ہے وہ مال و دولت سے نہیں دیتا. اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائش تھی. یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ، اگر تم سچے ہو تو وہ جو مر گئے ان کو ہمارے سامنے پیش کرو. کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے. اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ تھا ہے، جس میں جو کچھ ہے، کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میری زمین کے اور یہ میرے کھیلتے کھیلتے کھیل کود میں نے نہیں بنا دیا، یہ میں نے اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ بنایا ہے. ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے. قیامت کا دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اولاد والدین کے لیے اور نہ والدین اولاد کے لیے. ساری کمائی دنیا میں ہی چھوڑ جائیں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے. یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے. یہ وہ ہے جس کو اگر زمین پر اتارا جائے، ایک قطرہ زمین پر ٹپکایا جائے، ایک قطرہ، تو زمین کا سمندروں کا پانی سارا کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. تو سوچی، اور اس کی بدبو اس قدر شدت سے ہے کہ اگر یہ زمین پر یہ اس کا قطرہ ہو آئے تو پوری زمین بدبو سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے لیے رکھا ہے. کیا ہمیں اپنے رب سے ڈرنا نہیں چاہیے؟
اپنے رب سے اس عذاب سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے، اس جہنم سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ پھر رب کائنات نے صرف یہ ان کا کھانا نہیں بیان کیا، صرف یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، میرے رب نے پھر کہا کہ یہ گناہگار کا زکوم گناہگار کا کھانا ہے، بلکہ پھر میرے رب فرماتے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ اللہ اکبر! جیسے تانبا ہوتا ہے نا، تو اب اس کو جب اس کو میلٹ کیا جاتا ہے تو وہ بہت اچھلتا ہے۔ اللہ نے خاص طور پر تانبے کی خصوصیت بیان کی کہ وہ بہت، اور وہ اتنی جلدی واپس ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زقوم کا درخت اس کے پیٹ کے اندر تانبے کی طرح اچھلے گا، جوش مارے گا۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تو ایسیڈیٹی آپ کو کتنی تکلیف دیتی ہے؟ ہمیں ایسیڈیٹی میں کتنی، ہم اسے سکون نہیں آتا، ہم ایسیڈیٹی کی وجہ سے لیٹ نہیں پاتے، سو نہیں پاتے، بیٹھ نہیں پاتے، جب تک کہ وہ ایسیڈیٹی کو ہم کسی طرح سے یا میڈیسن سے روکیں، یا جس طرح جب تک ہمارا پیٹ مکمل طور پر خالی نہ ہو جائے اس سے۔ اب یہ تانبا ہے، اللہ نے کہا کہ تانبے کی طرح ہے۔ تانبا تو بہت سخت ہوتا ہے، وہ تو جم جاتا ہے، وہ پیٹ کے اندر جا کر جوش مارے گا، اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں یہ جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ اللہ اکبر! کیا اس میں سے کوئی ایک بھی مثال ہے کہ ہم خواتین نہ جانتے ہوں؟ ہمارا تو سارا دن کام ہی چولہے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی واضح مثالیں بیان کی کہ قیامت کے روز جب تم جہنم میں داخل ہوگے تو یہ تمہارا کھانا ہے، پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ ابھی عذاب کم ہے، ابھی ذرا پانی ڈالا جائے۔ اللہ نے فرمایا پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ یہ پانی زمین ہماری آگ سے نہیں ابالا گیا، یہ جہنم کی آگ سے ابل رہا ہے۔ چکھو، ذق، چکھ، اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں، ذق، چکھ، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تم تو بہت بڑے زبردست، بہت معزز آدمی تھے دنیا میں، تمہیں تو بڑی عزت ملی تھی، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں۔ اب تھوڑا دل کو تھوڑا سا سکون اللہ نے دے دیا۔ اللہ نے کہا یہ میں نے بنائی ہے، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں نے متقیوں کے لیے بھی کچھ بنا رکھا ہے، تم متقی بن جاؤ۔ اللہ نے صرف ایک سوال کیا ہم سے، تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی یہ نہیں کہ ایک بات میں اللہ کی سننی اور دوسری بات میں اپنی کرنی، تقوی یہ ہے کہ مکمل طور پر اپنے رب کی اطاعت میں آ جانا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خواتین سر پہ فوراً دوپٹے لپیٹ لیتی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں دوپٹے لپیٹ لیتی ہیں، اذان سنتے ہیں دوپٹے لپیٹ لیتی ہیں، جیسے ہی اذان ختم ہوئی سر سے اتار کے دوپٹہ پھینک دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ وہ صرف اس اسپیسیفکلی اللہ نے اس لمحے کے لیے کہا تھا کہ اس سر کو ڈھک کے رکھو، وہ جو نامحرموں کے سامنے سر کھول کے گھومتی پھرتی ہیں، اللہ نے اس وقت نہیں منع کیا؟ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں بھی یہ لباس پہنائے، اللہ ہمیں ان باغوں میں داخل کرے۔ اسی طرح ہے، اور ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اب عورتیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا بات ہے، وہاں پہ بھی مردوں کی مزے ہی مزے، وہاں پہ ان کو بھی حوریں بھی دی جائیں گی۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام جو مومن عورتیں ہوں گی ان تمام حوروں کی سربراہ ہوں گی، تو سوچئے کہ آپ کی تو حکمرانی وہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے۔ موت بھی ایک چکھنے والی چیز ہے۔ اللہ نے کیوں کہا چکھنے کو؟ کیونکہ جب انسان چکھتا ہے تو اس کا ذائقہ اس کے جسم کے اندر تک سرایت کر جاتا ہے۔ موت کوئی آسان چیز نہیں، نہ ہی موت ایسی ہے کہ جس کو ہم مانگیں، بلکہ اس موت سے اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیاں مانگیں۔
سوائے پہلی موت کے، اور وہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ نبی کو کہا اللہ نے کہ آپ بھی انتظار کریں، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں قیامت کا۔ سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کی 4 رکوع ہیں، مکی سورہ ہے، اور 37 آیات ہیں اس کی، اور اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، یعنی اس کتاب قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، اور ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے۔ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں ایک جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے لیے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی۔ سب چیزیں اللہ نے دی، کتاب بھی، حکمت بھی، حکم بھی، اور نبوت بھی۔ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی شریعت کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، یعنی کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان دلائل کو دیکھیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم برائی والوں کو ان کے برابر نہیں کریں گے کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے۔ بہت برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا، کون اسے سیدھے رستے پر لائے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ حالانکہ اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے سامنے، یہ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یعنی یہ ہم نے لکھوا رکھا ہے، یہ وہ نامہ اعمال ہے جو ہم نے حق کے ساتھ پورا کا پورا سچ لکھوا رکھا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے مسلسل لکھ رہے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں لکھتے ہوئے۔ اور جو کچھ بھی تم عمل کر کیا کرتے تھے، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس قیامت پہ یقین نہیں کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائی دیتے ہیں، جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بھی بیان کر دی۔ اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اللہ ان سے نہیں کہے گا کہ تم توبہ کرو۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں بار بار کہہ دیا توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ اس دن توبہ کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رب العالمین۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔